نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پہلی مرتبہ جب آپ پیغمبر عید پڑھنے کے لیے گئے تو ایک یتیم بچے کا بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عید کا جب حکم آیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال عید پڑھنے کے لیے، یعنی جس سال روزے فرض ہوئے تھے اس کے مہینے کے اختتام پر آپ عید پڑھنے جا رہے تھے۔ مسجد نبوی سے نکل کر بالکل قریب ایک ابھی بھی وہاں پہ مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد غمامہ ہے، بادلوں والی مسجد کا نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول وہاں جا کر بارش بھی دعا کرتے تھے اور اس جگہ حضور نماز عید بھی پڑھا کرتے تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ محبوب عید پڑھنے کے لیے آئے، جب حضور عیدگاہ کے قریب پہنچے تو حدیث پاک میں آتا ہے دونوں شہزادے حسنین اور کریمین حضور کے ساتھ تھے۔ جو ہی عیدگاہ کے قریب آئے باہر چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ محبوب بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور ایک بچہ قریب آئے اور دیکھا اجڑے ہوئے کپڑے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، سر نیچے کر کے آنکھوں میں آنسو کے برسات ہے، رو رہا ہے۔ حضور جب اس کے قریب آئے فرمایا بیٹا سب خوشی منا رہے ہیں، سب خوش ہیں، تو آپ کیوں نہیں منا رہے، آپ کو کیا ہوا؟ جب 3 مرتبہ پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو اپنے رحمت والا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا، تو وہ ہاتھ رکھ کر بچہ پھوٹ پھوٹ کر چیخ مار کر کہتا ہے محبوب کیا کروں، کیا بتاؤں، ابا نہیں جو کپڑے لے کر دیتا، اماں نہیں جو منہ دھلاتی، لاوارث ہوں، میرا آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، قربان دے میرے نبی پر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اٹھا رکھا تھا، دونوں نواسوں کو پیغمبر نے زمین پہ اتار دیا، فرمایا شہزادے آج تیرے یہ کندھے تمہارا حق تھا، اب یہ تمہارا حق نہیں، یہ یتیم کا حق بن چکا ہے۔ حضور نے اس یتیم کو اٹھایا، گھر لے کر گئے، جا کر فرمایا عائشہ روزانہ کہتی تھی اللہ مجھے کوئی بچہ دے، اللہ نے تجھے نرینہ اولاد تو نہیں دی لیکن خدا تیرے لیے ایک بچہ لے کر آیا ہوں، پانی بھر کے لاؤ میں اس بچے کو نہلاؤں گا، تو پانی ڈال میں اس کے جسم کو مل مل کے صاف کروں گا۔ امی کہتی ہے میں نے پانی ڈالتی تھی اور حضور اس کو ملتے تھے، اس بچے کو نہلایا گیا، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں، نبی جب آئیں اور ہمیں آ کے عید نماز پڑھائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب تک یتیم کی عید نہیں ہے مصطفیٰ کی بھی عید نہیں ہے۔ یہاں ہمیں پیغام دیا کہ تم بھی عید گاہ میں یاروں کو کہتے ہو آج ہماری عید نہیں، ہم اپنے جس محبوب سے ہم محبت کرتے ہیں نا تو ہم دور بیٹھ کے کہتے ہیں آج تو نہیں ہے تو تیرے بغیر میری بھی عید نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا آج یتیم کے بغیر مجھ محمد کی عید بھی نہیں۔ حضور نے اس کو قریب کیا، توجہ کریں کیا بات ہے، بڑا دلچسپ، بڑا اللہ کے نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا سرما منگوا کر اس کی آنکھوں میں ڈالا، محبوب نے خود اس کے سر پر تیل لگایا، کنگھا دیا، فرمایا عائشہ میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ اور اس کو کہو حسن کے کپڑوں میں سے ایک جوڑا دے دے، جو کل شہزادہ کپڑے پہنا کرتا تھا آج وہ کپڑے یتیم کے محمد کے سامنے کپڑے پہنے، رات کو دودھ میں جو کھجوریں بھگو کے رکھی تھیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلائیں۔ عجیب جملہ فرمایا اس بچے کو، فرمایا کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ میں محمد تیرا ابا بن جاؤں اور عائشہ تیری اماں بن جائے؟ مسلمانوں اس بچے جیسا خوش نصیب کون ہوگا، مصطفیٰ جس کا ابا ہو اور عائشہ جس کی اماں بن جائے۔ پھر میرے نبی نے کیا فرمایا، عجیب جملہ فرمایا بیٹا پچھلے سال جب تو عید پہ گیا تھا نا تیرے ابو زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا ابا زندہ تھا اور میرے ابو زندہ تھے۔ فرمایا بتا پھر تیرا باپ تجھے عید نماز کے لیے کیسے لے کے گیا تھا، انگلی پکڑ کر لے کے گیا تھا یا کندھے پہ بٹھا کے لے گیا تھا؟ جب انداز تیرے باپ کا تھا آج محمد بھی اسی انداز سے تجھے اسی طریقے سے آج عیدگاہ کی طرف لے کے جائے گا۔ قربان جائے اس بچے پر بھی، قربان جائے میرے نبی کی ذات اقدس پر۔ بچے نے کیا خوب فرمایا، فرمایا محبوب میں تو اس کے کندھے پر بیٹھ کے گیا تھا، فرمایا پھر محمد تجھے پیدل نہیں چلائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو
پیدل چلایا، یتیم کو کندھے پہ بٹھایا، اور دنیا داروں، جگیرداروں، اپنی اولاد سے پیار کرنے والوں، میرے پیغمبر کی حدیث سینے پہ لکھ لو، فرمایا کسی یتیم کے ہوتے ہوئے بیٹے سے پیار نہ کرنا، کہیں یتیم کے ہوتے ہوئے یہ سوچ کاش ابا میرا ہوتا، یوں مجھ سے بھی پیار کرتا، اس کی اگر آہ نکل گئی، وہ بے نیاز ہے، وہ تیرا جنازہ اٹھوا دے اور تیرے بچوں کو درد کے دھکے بھی دلوا سکتا ہے، لیکن حسن حسین کو پیدل چلا کے یتیم کے کندھوں پر بٹھا کے اور ہمیں پیغام دیا، جب یتیم آ جائے تو اپنے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہیں کیا کرو، وہاں بچوں کو چھوڑا اور بیٹا جاؤ اب جا کے کھیلو، جب تک تم نہیں کھیلو گے، جب تک تم کھیلو گے نہیں اور جب تک تم عید نہیں مناؤ گے، مجھ محمد کی بھی عید نہیں۔ جب بچوں میں گئے، سارے بچے اس کو ارد گرد جمع ہو گئے، تو وہیں ہیں تیرے کپڑے آج پہلے کیا تھے، میلے تھے، پر گندا بال تھے، تیرا منہ دھلا ہوا نہیں تھا، یہ خوشبو کہاں سے لگائی، اتنے کپڑے کہاں سے پہن کر آئے ہو، تیرا ابا کا نام کیا ہے؟ وہ بچہ سر فخر سے بلند کہتا ہے، بھائیو مجھے مبارک پیش کرو کہ مجھے میں کچھ دیر پہلے یتیم تھا، اب میں یتیم نہیں، میرا ابا محمد کریم بن چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جتنے بچے تھے چیخ مار مار کے روتے رہے، کہتے تھے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، ہمارا ابا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ صرف یہ عید یتیموں کی نہیں ہے، غریبوں کی عید نہیں، صرف سرمایہ داروں کی نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ عید اپنے مناؤ لیکن یتیم کا حق اس کو حق دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم کی عید کے بغیر مجھ محمد کی عید نہیں۔ تو آج ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یتیم کا پڑوس میں رہنے والا رشتہ دار ہے لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آج کا پیغام ہے کہ ہم کل عید پڑھنے جب جائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا۔